غفلت شرمندگی کو بڑھاتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ غفلت کی وجہ سے حسد جو ہے اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے، نقصان انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی غفلت میں گزار دیں، اللہ کے ذکر، اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم وقت نہ گزاریں تو یقین جانیے دنیا بھی ہم سب کی تباہ ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے استاد کو خواب کے اندر دیکھا اور اس نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ سب سے بڑی حسرت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو استاد نے کہا کہ غفلت کی حسرت یہ سب سے بڑی حسرت ہے۔ غفلت کی حسرت سے بڑھ کر اور کوئی بڑی حسرت وہ نہیں ہے۔ عزیز سامعین، ہمیں اس غفلت سے اپنے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو جب اس غفلت سے باہر نکالیں گے، اللہ کے ذکر میں، اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہماری نہ صرف دنیا بہتر ہوگی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی، اور کل بروز قیامت ہم سب کو اللہ کے حضور شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی بلکہ اللہ اپنے محبوب کے تصدق سے، اپنی رحمت کے توسل سے ہم سب کا بیڑا پار فرما دے گا اور ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ عزیز سامعین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ذی النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا اور اس نے سوال کیا کہ اے ذی النون مصری، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ مجھے بھی بتائیے اور اس سے آگاہ کیجیے۔ تو حضرت ذی النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا، کاش میں اور آپ آج اس جواب کو یاد کر لیں تو ہم سب کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ اتنے بڑے وقت کے ولی حضرت ذی النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی ہیں، اور وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے آپ فرمانے لگے کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے ذی النون مصری، محبت کا دعویٰ وہ تو تم نے ہم سے کیا، لیکن ہم سے غفلت کے اندر، ہم سے غافل ہو کر تم نے زندگی گزار دی۔ عزیز سامعین، یہ وہ اولیاء میں سے ایک شخصیت ہے کہ جنہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت اللہ کی خوشنودی کے اندر گزارا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ کہا کہ اے ذی النون، تو نے محبت کا دعویٰ تو مجھ سے کیا، لیکن تو نے مجھ ہی سے غفلت کو اپنایا اور مجھ سے تو غافل رہا۔ ذرا میں اور آپ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں، یار ہمارا تو لمحہ لمحہ غفلت کے اندر ہے۔ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز کی عین سجدے کی حالت کے اندر بھی ہمیں دنیا کے خیالات، ہمیں گھریلو معاملات، ہمیں باقی چیزیں وہ یاد ہوتی ہیں، گویا ہم نماز میں ہو کر بھی اپنے رب سے غافل ہیں، ہم رکوع اور سجدے میں جا کر بھی اپنے رب سے غافل ہیں، ہم ذکر اذکار میں بھی ہو کر اپنے رب سے غافل ہیں۔ ہمارا روزہ غفلت میں، ہماری نماز غفلت میں، ہماری دیگر عبادات اس حالت میں گزر رہی ہیں، جب ایک بہت بڑے اللہ کے ولی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ کہا کہ محبت کا دعویٰ تو مجھ سے اور غافل بھی مجھی سے ہو رہا ہے۔ تو عزیز سامعین، ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کس دروازے پر کھڑے ہیں، ہم کس چوکھٹ پر کھڑے ہیں، ہم کس صف کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ ہی بڑا دور سا ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کب موت آ جائے۔ میں گفتگو کے دوران یہیں پر اپنی اس گفتگو کو پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اور کسی کو کب اس نے مرنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی علم نہیں اس بات کا۔ موت دروازے پر کھڑی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام
آپ کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی، تو آپ نے حضرت اسرائیل سے کہا کہ یار جب تو میری روح قبض کرنے آئے تو اس سے پہلے مجھے خبر دے دینا، میرے پاس قاصد بھیج دینا، پیغام بھیج دینا، تاکہ میں اس سے خبردار ہو جاؤں۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت ملک الموت آپ پاس آئے اور روح قبض کرنے کے لیے کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ یار میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ جب روح قبض کرنے آؤ تو اس سے پہلے مجھے بتا دینا، کوئی پیغام دے دینا، کوئی قاصد بھیج دینا میری طرف، تم تو ویسے ہی آ گئے۔ تو حضرت ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ایک نہیں کئی قاصد بھیجے ہیں، میرے ان قاصدوں میں سے ایک قاصد یہ ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ حضور یہ میرا ایک قاصد تھا، میں نے ایک پیغام آپ کو بھیجا تھا کہ اب آپ کی موت قریب ہے، آپ کے جسم کا ضعیف کمزور ہو جانا، آپ کی کمر کا جھک جانا، یہ میرا ایک قاصد تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ اب موت آپ کے قریب آ چکی ہے۔ عزیز سامعین، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ملک الموت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ قاصد بھیجے تھے، اب آپ ان سے بے خبر رہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ آج ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، سر کے پورے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہماری کمریں جھک جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، عمریں ہماری زندگی کے آخری مراحل میں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے رب سے غافل ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کو، سفید داڑھی والے لوگوں کو دیکھا کہ گناہوں کے اندر زندگی آخری لمحات میں بھی وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، اگر ہم نے اسی طرح غفلت میں زندگی گزار دی تو ہم کل اپنے رب کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جس کی یہ ڈیوٹی تھی، یہ نوکری تھی، اسے تنخواہ دیتے تھے آپ کہ تو نے مجھے ہر روز یہ یاد کروانا ہے کہ عمر ایک دن تم نے مر جانا ہے، عمر ایک دن تم نے مر جانا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن شیشہ دیکھا، آئینہ دیکھا، تو اس میں اپنی داڑھی کے اندر ایک سفید بال نظر آیا۔ تو آپ کو جب یہ سفید بال نظر آیا تو اپنے اس ملازم کو جو آپ کو روزانہ موت یاد دلواتا تھا کہا بیبا آج کے بعد تمہاری چھٹی ہے، تم اس نوکری سے فارغ ہو۔ کہا حضور کچھ گستاخی ہوگی، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو بتائیے میں اس کا ازالہ کر دیتا ہوں، میں تو نوکری اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، ہم نے تمہیں اس لیے نوکری پر رکھا تھا کہ تم عمر کو اس کی موت یاد دلاؤ، لیکن آج عمر نے اپنی داڑھی کے اندر ایک سفید بال دیکھ لیا ہے اور عمر کو اس کی موت یاد دلانے کے لیے یہ ایک سفید بال کافی ہے۔ یہ کون عمر ہے جنہیں حضور فرماتے ہیں کہ عمر تو جنتی ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ عمر کس قدر اپنے رب سے خائف ہیں، خوف زدہ ہیں۔ عزیزوں، آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے پلٹ آئیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ گناہ کر لیا ہے تو کیا ہوا؟ اپنے رب سے معافی مانگ لو، اس سے ڈر جاؤ، اس کا خوف دل میں بٹھا لو۔ اگر بوڑھے بھی ہو گئے ہو، سچے دل سے اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معافی اس کو بڑی پسند ہے۔ آج وقت گزرا جا رہا ہے، جوانوں نے جوانیاں غفلت میں گزار دیں، بوڑھوں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ آج اس غفلت سے باہر آئیے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ اگر میں اور آپ آج بھی نہ سدھر سکے اور ہم اپنے رب کی طرف نہ پلٹے تو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ سب کو شرمندگی کا سامنا ہوگا، ہمارا مقدر خراب ہو جائے گا اور ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آئیے اپنے مقدر کو درست کیجیے۔ دعوت فکر ہے، اپنی غفلت سے باہر نکلیے اور آخرت کی فکر کیجیے، اپنے رب سے، اس کے پیارے رسول سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے اور فکر آخرت، قبر، حشر کی تیاری کیجیے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔